آج کل کے جو صحافی ہیں وہ صحافی کم اور سیاسی پارٹی کے ترجمان زیادہ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لفافہ یا ذہنی غلامی؟ ہمارا جو رپورٹر ہے وہ اب ان کی سیاسی جماعت کا کارکن بن چکا ہے۔ توہین عدالت لاگو نہیں ہوگی مریم نواز پر؟ نے اگر پاپولر پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بولڈنس دکھانا ہوگی کہ آپ ان اداروں کو حذف تنقید بنائیں جو فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سما پر کیوں لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے؟ جو ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کی مناسبت سے ہی لوگ جو ہے وہ اپنا چینل ٹیون کرتے ہیں۔ سما نیوز کو خاکی یا سفید لفافے موصول ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم، خالد عظیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ سما نیوز اور آپ کا ساتھ کتنا پرانا ہے اور مزید کتنا اس نام کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ ہے؟ پہلے تو آپ نے آخری سوال کا جواب کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کب تک ہے، اور جہاں تک میری انٹینشن کا تعلق ہے، میں یہاں چونکہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں سنس انسیپشن آف سما، آئی ایم ود سما، اور اب تک جو اس کے ساتھ چل رہا ہے، میرا خیال ہے ایڈیٹوریل سائٹ پہ شاید میں واحد آدمی ہوں جو پہلے دن سے اس کے ساتھ ہے اور ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ آئے پھر چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے، لیکن میں کنسسٹنٹلی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اور وہ میں دوستوں کو اکثر مذاق میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ داغ کا ایک مصرع ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے تو میں اس سے آگے کا سٹیپ لے کے چلتا ہوں کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے لیٹ گئے۔ تو میں اس نقطہ نظر کا قائل ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا، اگر آپ کو کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے تو پھر اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ فروغ بھی دینا چاہیے کہ آپ کسی ایک ادارے کے ساتھ جب آپ کی وابستگی ہے تو وہ آپ کی شناخت بن جاتا ہے، اور اس شناخت کو آپ از خود آپ کو جو ہے وہ ربڑ سے مٹا نہیں دینا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ صحافت کا آغاز کب کیا؟ کیا حالات یا شوق آپ کو اس طرف لے آئے؟ دیکھیں جی، شوق کی جہاں تک بات ہے وہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں کسی شوق کے تحت آیا، البتہ کچھ چوائسز جو سامنے تھے ان میں سے یہ ایک بیٹر چوائس تھا۔ بیسیکلی تو میں نے وکالت کو اپنے پیشے کے طور پہ اپنایا تھا، لیکن جو ہماری جو یہ جسٹس ایم آر کیانی انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں کچہریاں ہیں، تو جو وہ کچہریوں کا ماحول دیکھ کے تو اس کے بعد میں 2 مہینے میں اس سے فیڈ اپ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو باقی چوائسز تھے ان میں سے یہ ایک بہتر چوائس مجھے دکھائی دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ایکسل بھی کیا، میں نے اس میں بہت لرن کیا ہے، اتنی لرننگ کہ شاید کسی اور جگہ ایسی لرننگ نہ ہو۔ سر یہ بتائیں کہ حالیہ کارکردگی جو ہے میڈیا کی، اس پہ آپ کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاصی ڈیولپمنٹ کے ساتھ خاصی ڈیٹیریشن بھی ہے۔ ہم کوالٹی کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں پرنٹ میڈیا کے جو ابتدائی دور تھا اس میں شاید کبھی نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے تو ایسے اساتذہ کے ساتھ کام کیا ہے کہ جو ہمارے ایک ایک لفظ پہ گرفت کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اچھا، وہ جو لفظ کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اس لیے تاکہ ہمارا جو کوالٹی ورک ہے، کیونکہ وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی لیڈرز آف دی اوپینین، ہم نے لوگوں کی رائے جو ہے وہ رائے سازی کا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم خود ہی جو ہے وہ اتنا ہمارا اچھا نالج نہیں ہے یا ہم اچھی پریزنٹیشن نہیں دے سکتے تو سوال اٹھیں گے اس بات پہ کہ یہ ان کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمیں کیا ہماری رائے سازی میں آئیں گے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ساکھ کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت احتیاط برتی جاتی تھی اس بات پہ، خاص طور پہ جب آپ رپورٹنگ کرتے تھے، آپ کالم لکھتے تھے، آپ کوئی مضمون لکھتے تھے، تو اس میں اس چیز کا کہ معلومات جو ہیں وہ ممکنہ حد تک بالکل درست ہوں، صحیح ہوں، اور بلکہ میں تو دوستوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں تو یہ پوزیشن تھی کہ اگر کسی رپورٹر کی خبر باؤنس ہو جاتی تھی تو وہ 3 4 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا کہ میں کیسے فیس کروں گا لوگوں کو، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ان کی خبر باؤنس ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ صاحب جو ہیں وہ مائک لے کے پھر کوئی اور نیا بھاشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ساکھ کا مسئلہ جو ہے وہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا، میرے خیال میں اس کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہمیں جو رتبہ حاصل ہے اس کو ہم کھو دیں گے،
وہ عزت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، دونوں حوالوں سے، قابلیت کے حوالے سے بھی اور ہماری دیانت اور امانت کے حوالے سے بھی۔ کیا سما نیوز کو خاکی یا سفید لفافے موصول ہو رہے ہیں؟ میرے علم کی حد تک تو کہیں پہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا سسٹم جو ہے ہمارا اس نوعیت کا سسٹم ہے، ہمارا ایک پورا ایڈیٹوریل ہیرارکی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس سے بعد لے کے چلتے ہیں۔ اب جو بندہ لفافہ دے گا وہ کوئی خصوصی مقاصد تو حاصل کرنا چاہے گا، تو یہاں پہ اس کی گنجائش کم ہوتی ہے کسی انڈیویجول کی۔ البتہ ادارے کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ طے کرتی ہے، اور اس کے مطابق ہی سب کو چلنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی چیز سے مجھے اگر اختلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ میں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، وہ نہیں آنی چاہیے، تو پھر اس کے لیے بڑا اچھا حل یہی ہے کہ مجھے اگر کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو آئی شوڈ پارٹ مائی وے، اور میں اس کو ان کو خدا حافظ کہہ دوں، لیکن پالیسی ٹاپ مینجمنٹ کی ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور اس کا میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ پورا ایک سیٹ اپ ہے، فلٹریشن کے مختلف لیولز ہیں، اور وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خبر یا یہ جو میٹیریل ہمیں دیا جا رہا ہے یہ کسی خاص مقصد کے تحت اگر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی ایجنڈا نیوز ہے، تو وہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس کو وہ پکڑی جاتی ہے اور اس کو وہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ سما پر کیوں لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر سما پہ اعتماد کم ہو رہا ہوتا تو وہ اس وقت جو ٹاپ 4 یا ٹاپ 5 چینلز ہیں ان کی فہرست میں شامل نہ ہوتا۔ ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کی مناسبت سے ہی لوگ جو ہے وہ اپنا چینل ٹیون کرتے ہیں، بالکل، اور وہ آپ ان لوگوں کے اگر گھروں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس ایک مخصوص چینل کے علاوہ اور کوئی چینل لگا کے نہیں دیکھے ہو۔ تو یہ پھر ممکن ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی تھوڑی بہت رد و بدل ہوتا ہے لوگوں کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کے حوالے سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چینل کو چھوڑ کے کسی دوسرے چینل کی طرف چلے جائیں، تو ان ساری چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سما کو ایز اے چینل کہیں پہ ڈسکارڈ کیا جا رہا ہے یا اس کی وہ اس انداز میں نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو ٹاپ کے 4 یا 5 چینل ہیں ان میں کبھی بھی نہ ہوتا۔ اچھا خالد صاحب، دیکھا جائے تو آج کل کے جو صحافی ہیں وہ صحافی کم اور سیاسی پارٹی کے ترجمان زیادہ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لفافہ یا ذہنی غلامی؟ بہت سی چیزیں ہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت قصور اگر آپ سیاسی افیلیشن کی بات کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیاسی کارکن دکھائی دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ قصور جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ وہ اپنی بیٹ میں صرف ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف ان کے قصیدے پڑھیں، جو ان سے کوئی تلخ سوال نہ کریں، کوئی چھپتا ہوا سوال نہ کریں، جو کہ صحافت کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ جب سامنے کھڑے ہیں اور اگر آپ صاف ہیں تو سخت سے سخت سوال بھی آپ کے لیے پریشان کن نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنا موقف دے دیں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلط پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے تو وہ سوال، وہ جو تلخ سوال ہے، وہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنا موقف دے دیں۔ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے جناب یہ فلاں بندہ جو ہے آپ ہماری بیٹ میں اس کو مت بھیجیں کیونکہ یہ تو ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے، اور ان کو مدعو کرنا اپنے پروگرامز میں، اپنی پریس کانفرنسز میں وہ بند کر دیتے ہیں۔ بالکل، تو پھر اس کی وجہ سے پھر چینلز جو ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا رپورٹر ہے جن کے اس پارٹی کے ساتھ یا اس لیڈر کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو اس کو ہم ہائر کریں، یا اگر ہماری صفوں میں پہلے سے موجود ہے تو اس کو دوسری جگہ سے چینج کر کے وہاں اس جانب لگا دیا جائے۔ تو وہاں پہ پھر جا کے یہ یقینی طور پہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں لفافے کا ایلیمنٹ کم ہے، اس میں اس پریشر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ اس سیاسی پارٹی تک یا اس سیاسی رہنما تک رسائی اچھی ہے، کس کے دوستانہ تعلقات ہیں، اور وہ وہاں ان سے اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو خبر نکلوا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی کاسٹ یہ پے کرنی پڑتی ہے کہ کوئی جو وہاں پہ ہونے والی بے قاعدگی ہے، وہاں ہونے والے ایسے معاملات جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، وہاں ایسی چیزیں جہاں پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ قابل تنقید ہے،
اس موقف کو ہم ہدف تنقید نہیں بنا سکتے صرف ان رپورٹر صاحبان کی وجہ سے. اور یہ بالکل ہوتا ہے اس میں پھر لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے وہ ہمارا جو رپورٹر ہے وہ اب ان کی سیاسی جماعت کا کارکن بن چکا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں لفافے سے زیادہ اس بات کا تعلق زیادہ ہے کہ کس بندے کے کس رپورٹر کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں. اور رائٹ، جیل بھرو تحریک تھرڈ فیز میں شامل ہو گئی ہے، کیا جیلیں بھر گئی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کو کتنی جیلیں بھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور پھر اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ پہ تو بڑے مزہ کا خیز مناظر جو ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے لیے میٹیریل حاصل کیا جا رہا ہے. کیونکہ مجھے اپنے حافظے کے مطابق میں نے صرف 2 جیل بھرو تحریکیں جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں. ایک سیاسی نوعیت کی تھی جس میں پی این اے کی 1977 میں تحریک تھی، اور اس تحریک میں یہ تھا کہ باضابطہ طور پہ انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ ہر ضلع سے لوگ باہر نکلتے تھے، مقرر ہوتا تھا وقت، اس میں وہ گلے میں قرآن پاک جو ہے وہ ڈال کے اور اس کے بعد وہ گرفتاریاں دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ وہاں پہ گرفتار رہتے تھے، ان کو وہ ضمانتیں نہیں کروایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر میں نے ایک جرنلسٹوں کی پی ایف یو جے کی کال پہ جو ہے وہ ایک جیل بھرو تحریک چلتے ہوئے دیکھی، لیکن وہ چونکہ چھوٹے پیمانے کی تھی، اس وقت تعداد بھی جرنلسٹوں کی بہت کم ہوتی تھی، اور لوگ وہاں پہ بھی یہی تھا کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں، ہم ہر طرح کی صحبت سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کوئی ضمانت نہیں کرواتے. یہاں تو مجھے یہ بیان بھی سننے کو ملا ہے کہ جی یہ گرفتاریاں تو علامتی ہیں، ہم تو علامتی طور پہ گرفتار ہونے کے لیے آتے ہیں. کہ وہ پشاور کا جو معاملہ ہے وہ تو اور زیادہ مزہ کا خیز ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کوئی آئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ شو کیا، لیکن گرفتاری کوئی نہیں ہوئی، اور یہی صورتحال جو ہے وہ باقی جگہ پہ چل رہی. ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ پرزنر وینس کھڑی کر کے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ وینس کھڑی ہیں، جس نے گرفتار ہونا ہے وہ وین میں بیٹھ جائے، اور وہااں پہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے نہیں آ رہے. بالکل سر، یہ بتائیں ذرا، مریم نواز کو عدلیہ اور فوج کے خلاف کس نے اکسایا، کس نے الٹیاں کرنے پہ مجبور کیا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب فینومینا یہ بن گیا ہے کہ آپ نے اگر پاپولر پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بولڈنس دکھانا ہوگی کہ آپ ان اداروں کو ہدف تنقید بنائیں جو فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کو ایک پولیٹیکل حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی آپ بڑے بولڈ دکھائی دیں گے، اور آپ جناب جب تنقید کر رہے ہوں گے تو آپ پاپولر لیڈر کے طور پہ ابھریں گے، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے. کیا توہین عدالت لاگو نہیں ہوگی مریم نواز پر؟ یہ تو عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، عدالت اس کو دیکھے. عدالتوں نے بہت سے معاملات میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو انہیں عدالت کا اطلاق کر دیا، اور عدالتوں کو میں نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہوئے دیکھا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ کہ عدالت کس چیز کو توہین عدالت کے زمرے میں لیتی ہے، کیونکہ عدالتیں بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے وہ عدالت اور توہین کرنے والے کے مابین ہے. تیسرا کوئی اور فریق درمیان میں اگر انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ ایسا نہیں ہے. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی 1997 میں، تو اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار جو ہیں وہ ایک پیٹیشنر کے طور پہ وہ پیٹیشن لے کے گئے تھے، اور اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی. اور دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے 1996 میں 28 مارچ 1996 مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد ہے کہ اسمبلی کے اندر بے نظیر بھٹو نے اسی انداز کی تقریر کی تھی جس انداز کی نواز شریف صاحب نے کی تھی، لیکن اس پہ جو ہے وہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی تھی. اوکے سر، اب تو جسٹس منتخیل نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا اپنے دونوں ججز صاحبان پر، اور انہوں نے کہا کہ ان کا رخ تو ویسے ہی دوسری پارٹی کی طرف مڑ گیا ہے. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس کو مخالفانہ نوٹ کی شکل دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. جو لوگ عدالتی کارروائی سے واقف ہیں، جو وکلاء صاحبان ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. اس کا اظہار کریں یا نہ کریں الگ بات ہے. اس طرح سے وہ صحافی صاحبان جو کہ مدت سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور کورٹ کی پروسیڈنگ کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں. منتخیل صاحب کا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ
یہ نوٹ لکھنے کے بعد یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں اس متنازع معاملے پہ ان کی اوپینین سامنے آ چکی ہے، اور اگر جج جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ بیٹھا ہوا ہو تو وہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک ٹیکنیکلٹی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑا غلط رنگ دے کے مطلب اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ مخالفین ہیں، اور مطلب اس قسم کی چیز نہیں، ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے جس کو کورٹ نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور بہت سا کیس لا موجود ہے۔ میں اگر ماضی میں جاؤں تو بہت دفعہ بہت سے جج صاحبان جو ہیں ان پہ اعتراضات آئے ہیں، اور کورٹ نے باقاعدہ طور پہ ان کو سن کے ان کا جائزہ لینے کے بعد اس کو دیکھا ہے، اور خود موسٹلی جہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ہمیشہ گریس کا مظاہرہ کیا ہے، اور جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس قسم کی کوئی چیز ہے کہ جس میں ان کے متعصب ہونے کا، ان کے جانبدار ہونے کا، ان کے کسی ایک طرف جھکاؤ ہونے کا تاثر ابھر سکتا ہے، تو وہ خود بینچ سے الگ ہو جاتے رہے، اور یہ اختیار بھی قانون اور قواعد کے تحت جج صاحبان کا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا وہ واقعی اس کی زد میں آتے ہیں، وہ جو اعتراض اٹھتا ہے کہ اس کی زد میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ کیا یہ معاملہ اگر پارلیمنٹ چلا جاتا ہے الیکشن کا، وہاں سے کوئی سلوشن نکلے گا اس کا یا نہیں نکلے گا؟ کیونکہ جج صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ معاملہ اگر آپ لوگ پارلیمنٹ میں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ پارلیمنٹ میں یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ تو ہمیشہ خود یہ کہتی رہی، اگرچہ ہمارے یہاں ججمنٹ لا بھی بہت ہے، اور انہوں نے جو تشریح کی ہے اس میں ہمارے یہاں ہم اپنے آپ کو کامن لا کنٹری کہتے ہیں۔ کامن لا کنٹری ایسی ہوتی ہے جس میں جج میڈ لا جو ہے، یعنی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ لا کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں سپیریورٹی تو پارلیمنٹ کی ہے۔ یہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی بلا وجہ کی پیدا ہوئی ہے، اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے آئین میں ترمیم کر لیں۔ 90 دن میں انتخابات آئین کا تقاضا ہے، اور اس میں کوئی بندہ اختلاف نہیں کر رہا، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ شق غلط ہے، آئین کی یہ شق غلط ہے۔ لیکن ایک گنجائش آئین میں ضرور موجود ہے، اس میں آئین کا آرٹیکل 254 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آئینی تقاضا اپنے وقت پہ پورا نہیں ہوتا اور وقت کے بعد وہ تقاضا پورا ہوتا ہے، وہ کام کر لیا جاتا ہے، تو اس کو محض اس وجہ سے غیر آئینی نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے وقت پہ نہیں ہوا تھا اور وقت سے بعد ہوا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آڈیو لیکس آتی تھیں، آڈیو لیکس کے ساتھ ساتھ اب اسکرین پر بھی تصویریں چلائی جا رہی ہیں جرنیلوں کے، ہمارے عدلیہ کے۔ تو سر آپ کیا نہیں سمجھتے کہ قانون کو جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو پھر قانون کو کون انصاف دے گا؟ وہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان غلطیوں سے مبرہ ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ الوف رہتے ہیں ان ساری چیزوں سے، وہ ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی قسم کی بے قاعدگی، کسی قسم کی بدعنوانی کے مرتکب ہوں۔ اور اسی وجہ سے جو آئین کے اندر آرٹیکل 209 رکھا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر کسی مرحلے پہ کوئی شخص اس مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بدعنوانی کا مظاہرہ کرتا ہے کوئی جج، تو وہ اس کو ریموو کیا جا سکے، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی، جج صاحبان جو ہیں ان کو بھی اپنے منصب کا خود خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کسی ایسی کمزوری کے مرتکب نہ ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ کیا یہ ٹیپنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس میں بڑی متضاد رائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ یہ کوئی ایسا درست نہیں ہے، لیکن جب آپ خود اپنے آپ کو دعوے دار ہوں اس بات کے کہ جی ہم تو مکمل طور پہ پاک صاف ہیں، ہم مکمل طور پہ قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ہیں، ہم مکمل طور پہ انصاف کے تقاضے نبھانے والے ہیں، ہم اعلیٰ اقدار کے حامل ہیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قسم کے کاموں سے گریز کرنا بھی ضروری ہے، جو کوئی بندہ ریکارڈ کر کے سامنے لے آئے اور اس کے بعد ان کو منہ چھپانا پڑے۔ اچھا، پاکستان ڈیفالٹ کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، سوال یہ ہے کہ ان حالات سے نکالنے کے لیے اب کون آئے گا؟ کیونکہ 3 دانے ہم نے آزما لیے ہیں اور تینوں بالکل بیکار گئے، اب کون آئے گا؟ اب یہ اصطلاح بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ کر گیا، کہیں سے کہا جا رہا ہے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ڈیفالٹ کی ایک باضابطہ ڈیفینیشن ہے
میرا نہیں خیال کہ پاکستان ابھی تک اس کا، آپ نے کہا کہ اس کے دائرے میں داخل ہو گیا، میں ابھی فی الحال نہیں دیکھ رہا ہوں اس بات کو. اوکے. لیکن یہ بات افسوسناک ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اب اس کا سہارا کس بات پہ ہے؟ فارن فنڈنگ پہ. ہمیں کہیں سے مدد مل رہی ہے، امداد مل رہی ہے، ہمیں کہیں سے قرضہ مل رہا ہے، تو ہم اپنی معیشت کو اس پہ لے کے چل رہے ہیں. ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں ہر سال نئی رقم قرض لینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ نیا قرض لے رہی ہوتی ہے. قرضوں کی ادائیگی کرنے کے باوجود ہمارا قرضہ کم ہونے کے بجائے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج اگر ہم آپ کی اس بات سے اختلاف کر بھی لیں کہ جی آج ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے، تو صورتحال اگر اسی طرح سے رہے گی اور یہ جو قرض کی میں پینے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، تو اس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہماری فاقہ مستی کسی ایک دن رنگ لائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، ہم برباد ہوں گے. اوکے. ڈالر اور پیٹرول مزید کتنا مہنگا ہوگا؟ عوام کا سوال ہے آپ سے. میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں، میں تو ایک عام جرنلسٹ ہوں، اور میں اس ایز اے اینالسٹ سر اگر آپ کا تجربہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو اشاریے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، وہ تو اسی طرف ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کی شرح جو ہے وہ بڑھے گی. جو فارن ایکسچینج ہے اس پہ ہمارا اس انداز میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کہ جو حقیقی فارن ایکسچینج ہے وہ ہمیں اس انداز میں نہیں مل رہا جو صرف ایکسپورٹ بڑھانے سے ملتا ہے. ہم ایکسپورٹیبل چیزیں نہیں بنا رہے ہیں، تو وہ ہماری ایکسپورٹ کیا ہو گیا، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بات میں اور کہوں گا، وہ میرے خیال میں شاید لوگ اس کی طرف نہیں آتے، ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو اتنا پیٹرول پہ ہمارا جو بل، امپورٹ بل ہے، کیا ایز اے کنٹری ہم اس کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو کیوں فروغ نہیں دیا جاتا، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جاتی، لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، کسی زمانے میں سنگاپور میں اگر کوئی گاڑی انڈر یوٹیلائز چل رہی ہوتی تھی، یعنی اکیلا کوئی ایک آدمی کار لے کے چل رہا ہے، تو اس کو پکڑ کے جرمانہ کر دیا جاتا تھا، بہت ہیوی قسم کا. اور اب ہمارے یہاں اگر ایک آدمی کے لیے ایک گاڑی چل کے جا رہی ہے، یا اس میں 2 بندے چل کے جا رہے ہیں، اور اس میں تو ظاہر ہے وہ جو ہم نے ادھار پہ لیا ہوا پیٹرول ہے وہ اس کے اندر ہم پھونک رہے ہیں، تو اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اس بات پہ بھی توہین سمجھی جاتی ہے کہ جی ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، جبکہ دیگر ممالک میں بہت بڑے رتبے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات میں ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا پڑے. یہ تھوڑے سے ہمیں اپنی عادات بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ضروریات کو جو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اس کو بھی واپس لانے کی ضرورت ہے. اور یہی بات جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفیشلی بھی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے اسکواڈ ہیں، ان کو اگر ہم ریوزٹ کر لیں، اور مجھے یاد ہے جیسے جواد خواجہ صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ تھوڑا صحیح رہے، لیکن انہوں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اپنا کوئی جو ہے وہ اسکواڈ نہیں دیا، اور وہ کہتے تھے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. اور ہم کیوں ایسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اسکواڈ، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ایک چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ 55 روپے فی کلومیٹر پڑتا ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ لیول پہ بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی. بالکل. پاکستان کے حالات آپ کی نظر میں کون ٹھیک کر سکتا ہے، پول کرنا ہے؟ عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں جی، سب نے مل کے کرنا ہے. میں نہیں کہوں گا، میں کسی ایک بندے کو، چونکہ یعنی میں اپنے آپ کو کسی ایک کے ساتھ بریکٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہو ہمارے لیے وہ پورا محترم ہے، ہمیں پوری اس کو سپورٹ دینی چاہیے جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہو. اور میں ان میں سے کم از کم کسی کو وہ خطاب نہیں دوں گا جو یہ ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو غدار قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے، بعد میں اس پہ شرمندہ ہوتے پھرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس سے تو گریز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی آئے نیک نیتی سے اگر اس کو لے کے آگے چلے
تو میرے خیال میں ملک کے حالات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں. آپ کا پسندیدہ چینل سما کے علاوہ کون سا ہے جو حق اور سچ کی خبر دیتا ہے؟ بول نیوز، جیو نیوز، ARY نیوز یا دنیا نیوز؟ میرے لیے سب محترم ہیں. میں کسی ایک کا نام لے کے کسی دوسرے کو انڈرمائن نہیں. آلرائٹ، ویری نائس. لاسٹ میں ہمارے فالوورس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ہاں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ یہی سوال اشفاق احمد صاحب سے ہوا تھا. ان کا ایک انٹرویو تھا، ریڈیو انٹرویو تھا، تو اس میں انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ مجھے بڑا پسند آیا اور میں نے اس کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پنجابی میں کہا تھا کہ سوکھے رہو اور اوختہ نہ پالو اپنے واسطے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسان زندگی گزاریں، اپنے لیے مشکلات خود پیدا نہ کریں، اپنے سٹینڈرڈز کو اتنا رکھیں جتنا آپ ان کو نبھا سکتے ہیں. اس میں آپ کے اندر وہ جو اضطراب ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس سے مطمئن بھی رہیں گے. ترقی کے راستے سے میں روکنے کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ جو ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے محنت ضرور کریں، لیکن اضطراب کا اور ہیجان کا شکار نہ ہو. ہمیں گڈ بائی کیسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، اور ریئل ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو مواقع دے، اور آپ اس کو کر کے لوگوں کی حقیقی خدمت کریں. وہی حقیقی خدمت. تھینک یو سر.